کیے بلکہ ایک آیت کی بھی اجرت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. قرآن عظیم کی ایک آیت کا بھی معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا. یہ کلام الہی ہے. ہاں بہرحال نظر ہدیہ یہ قبول کرنا جائز ہے، سنت ہے، لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان چیزوں پر مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن عظیم تراویح کا بھی ہو. صاف فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی حافظ اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے کر کے آتا ہے تو پڑھانا بھی اس کا حرام ہے اور سننے والے بھی حرام کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے قرآن عظیم کی. ہاں ختم قرآن وہ بغیر اجرت کے یا بغیر کوئی نذرانہ طے کیے آیا تراویح پڑھایا ہے، لوگوں نے خوشیوں میں اسے ہدیہ اور نذر پیش کیا تو بالکل جائز ہے، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے. اس زمانے میں بہت کچھ ان خرافات میں مبتلا حفاظ ہیں جو پیسوں کے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے تراویح کو طے کرتے ہیں. بلکہ میں نے شہروں میں ایسے بھی دیکھا کہ بڑے شہروں میں 10 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح ایک الگ نکالا ہوا ہے. 10 دن میں تراویح ختم، 10 دن میں ایک قرآن ختم کر کے وہ حافظ پھر دوسرے 10 دن کہیں اور تلاش کرتا ہے. بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں اسی دن ایٹ اے ٹائم 2 مرتبہ تراویح، تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے. لوگوں کی نماز خراب کرنا، لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا اور اس طرح حرص رکھنا یہ ناجائز ہے. میرے عزیزو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانوں سے جو یہ نکلے ہیں الفاظ، یہ آج 19ویں پارے میں ہم نے کثرت سے اس کو بار بار تلاوت کیا ہے. تکرار آئی ہے ایک آیت کی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں لوگوں تم سے اس بارے میں اجرت نہیں طلب کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے پاس ہے. یہ سارے نبیوں نے یہی کہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، یہ شعیب علیہ السلام ہو، سبوں نے یہی کہا ہے. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، ان کی بھی یہی فرامین تھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں میں نے تمہیں جو دین دیا، ایمان کی دولت تمہارے قریب لایا، اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اتنی سی بات ہے. تو انبیاء اکرام کبھی اجرت نہیں طلب کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی اجرت دے سکتا. اسی لیے جو علماء نائب انبیاء کہلاتے ہیں انہیں بھی اس روش پر چلنا چاہیے، اسی روش پر رہیں. قرآن کا ہو، تقریروں کا ہو یا پھر نعت خوانی کا ہو، یہ ساری چیزیں اس طرح اجرت طے کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے. دین بیچنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم جو کسی دنیا داروں کی محفل میں جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا دین ان کو دوں گا تو وہاں سے پیسے ملیں گے، وہاں سے پیسے ملیں گے، کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پر بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے کہ اس نے دین کو دنیا داروں کے سامنے بیچنے کی غرض سے حاصل کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسا بندہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے، اسے کچھ پیسے مل جائے، مال مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو دین کا علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے. خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ خنزیر غلیظ جانور ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں تو وہ خوبصورت نہیں بنتا. اسی طرح دنیا دار کو جو صرف مال کی ہوس میں رہتا ہے، دین کا علم سکھانا ایسی ہی ہے. فطرت غلیظ ہے، وہ دین کو لے کر کرے گا کیا؟ بیچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے، ہوس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس کے دین کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ سبھی نے مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ سے اس بیان کو سن ہی لیا ہوگا. تراویح کی اجرت لین دین کرنا کیسا ہے؟ آئیے اس کا میں جواب دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے فرض العلوم سیکھیے، صفحہ نمبر 363 پر ہے. جواب: تراویح کی اجرت کا بھی لین دین نہ ہو، طے کرنے ہی کو اجرت نہیں کہتے، بلکہ اگر یہاں تراویح پڑھانے آتے اس لیے ہے کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، اگرچہ طے نہ ہوا ہو
تو یہ بھی اجرت ہی ہے۔ اجرت رقم ہی کا نام نہیں بلکہ کپڑے، گلے یعنی اناج وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے۔ ہاں اگر حافظ صاحب نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دے کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کر دیں تو حرج نہیں۔